بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 40 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف تور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 40 صفحہ نمبر 357 سے۔ شیوار کالج نہیں آ رہی تھی، اناب فکر مند ہو گئی تھی۔ اس نے کئی بار اس کے نمبر پر رابطہ کرنا چاہا مگر ہر بار نمبر آف ملا، اور یہ انا کی کم عقلی تھی کہ حویلی جانے کے باوجود وہاں کا نمبر لے کر نہ آئی اور نہ ہی کسی دوسرے فرد کا نمبر لے سکی تھی۔ اب تو اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ شیواز شہر آ چکی ہے یا ابھی تک حویلی میں ہی ہے۔ گھر آنے کے بعد مغرب تک انا نے ولید کا انتظار کیا۔ وہ گھر آیا تو انا نے سوچا کہ ولید سے مصطفیٰ کا نمبر لے کر وہ آج شیواز سے ضرور بات کرے گی، یا پھر شیوار کے متعلق اسے کوئی نہ کوئی اطلاع تو مل ہی جائے گی۔ وہ ولید کے کمرے میں آئی تو وہ باتھ روم میں تھا۔ گھر آتے ہی وہ بات لیتا تھا۔ اس کا موبائل، کی چین، گلاسز اور لیپ ٹاپ بستر پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ کیتی والے واقعے کے بعد ولید سے لاکھ خفا سے مگر ولید سے پہلو تہی بھی برتنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اب بہت بے تکلف ہو کر بات نہیں کر رہی تھی، خود بخود سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مگر اس دل کا کیا کرتی جو اسے دیکھتے ہی اس کی طرف ہمکنے لگتا تھا۔ اس وقت بھی بستر کے کنارے ٹک کر لیپ ٹاپ کے کور پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ ولید بات لے کر نکلا تو انا کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے بستر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ حویلی سے واپسی کے بعد دونوں میں گفتگو بالکل بند تھی۔ آج اسے کمرے میں دیکھ کر چونکا تھا۔ ہیلو، ولید نے کہا۔ انا نے پلٹ کر دیکھا، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ٹاول سے اپنے سر کے بالوں کو رگڑ رہا تھا۔ وہ اس اوقات سادہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ عام طور پر وہ شلوار قمیض نہیں پہنتا تھا مگر آج اسے اس لباس میں دیکھ کر انا کو اچھا لگا۔ یہ لباس بھی اس کے وجود پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے مصطفیٰ بھائی کا نمبر چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو ولید ٹاول سٹینڈ پر لٹکا کر اس کے قریب آیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ قریب آ کر پوچھا تو اس نے سنجیدگی سے دیکھا۔ کیوں، میری طبیعت کو کیا ہوا؟ انا نے ناراضگی سے کہا تو وہ ہلکا سا طنزیہ مسکرایا۔ سیم یہی بات تو میں بھی سوچ کر تھا کیوں کہ اچانک حویلی میں گزرے وقت میں ایسی کیا بات ہوئی کہ محترمہ کا اس کے بعد موڈ بالکل ہی چینج ہے۔ کسی سے بات کرنا تو ایک طرف، ہنس کر دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ ولید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے طنز سے کہا تو وہ آنکھیں جھکا گئی۔ وہم ہے آپ کا، اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، یہ بھی تو سنا ہوگا نا آپ نے۔ واپس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے ولید نے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے مصطفیٰ بھائی کا نمبر دے دیں۔ ولید نے آئینے میں سے اسے دیکھا۔ اس کی سنجیدگی برقرار تھی۔ کوئی کام ہے مصطفیٰ سے؟ جی، شیوار کالج نہیں آ رہی، اس کا نمبر بھی بند ہے، بس اسی کے بارے میں کنفرم کرنا تھا۔ مگر مصطفیٰ تو اگلے دن ہی شہر واپس آ گیا تھا۔ اس کی فیملی کے باقی ممبر بھی آ چکے ہیں یا نہیں، کنفرم نہیں، ولید نے بتایا تو اس نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ نمبر لکھوا دیں، میں کال کر لیتی ہوں۔ ولید نے بستر پر رکھا موبائل اٹھا کر مصطفیٰ کا نمبر نکالا۔ لکھو، ولید نے کہا تو انا نے فوراً اپنا موبائل سیدھا کرتے اس کا لاک کھولا۔ لکھوائیں، اس نے کہا مگر تبھی ولید کا موبائل بجنے لگا۔ ولید اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ انجانا نمبر تھا، صبح سے کئی کال آ چکی تھی مگر مصروفیت کی وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر پایا۔ اس نے ایک نظر منتظر سی انا کو دیکھا اور پھر اسے رکنے کا اشارہ کرتے اس نے کال پک کی۔ ہیلو، اجنبی آواز تھی۔ السلام علیکم، جی کون؟ وعلیکم السلام، آپ نے پہچانا نہیں؟ جبکہ میں آپ کی آواز سنتے ہی پہچان گئی ہوں۔ صبح سے کئی بار کال کی تھی مگر آپ نے پک ہی نہیں کی۔ ولید صاحب ایسے نہیں کرتے، کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ موبائل سے گونجتی کھنکتی زنانہ آواز نے ولید کو اچھا خاصا چونکا دیا تھا۔ ولید نے بے اختیار انا کو دیکھا، وہ بھی متوجہ تھی۔ ولید نے محسوس کیا کہ موبائل میں سے دھیمی آواز نکل کر انا کے کانوں کو بھی فیضیاب کر گئی تھی۔ ایم سوری، میں پہچان کے معاملے میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، آپ صاف بتائیں کون ہیں آپ؟ نہ جانے انا کی آنکھوں میں ایسا کیا تاثر تھا کہ وہ جھنجھلا کر پلٹا اور انا سے قدرے دور ہٹ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کاشفا بات کر رہی ہوں، وہی جس کو آپ ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ اوہ، ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے بات کروں، یقین کرے پہلے ہاسپٹل اور اب گھر کے قیام کو بھگت کر میں بہت بور ہو گئی ہوں۔ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں، کوئی تھرل نہیں، لائف بالکل بور ہو چکی ہے۔ میں بہت اداس ہو رہی تھی تو سوچا آپ سے ہی بات کر لی جائے۔ ولید نے موبائل کو گھورا۔ اس لڑکی سے بھلا ایسی شناسائی کب تھی کہ وہ اس قدر بے تکلفی پر اتر آئی؟
ٹھیک تھا کہ اس نے اس کے ساتھ ایک نیکی کی تھی، مگر اب نیکی گلے پڑتی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ اتنا کم فہم تو تھا نہیں کہ اس لڑکی کے لگاوٹ بھرے بے تکلف انداز کو محسوس نہ کر پاتا۔ سوری میڈم، بات یہ ہے کہ اس وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں اور بہت بزی ہوں، پھر کبھی بات ہوگی، اوکے؟ اس نے جلدی سے جان چھڑوانا چاہی۔ آپ میریڈ ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ عجیب سا بے تکلف سوال تھا اس لڑکی کا۔ میڈم، فیملی صرف میریڈ لوگوں کی نہیں ہوتی، بیچلر لوگوں کی بھی ایک فیملی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، باقی رشتے دار بھی ہوتے ہیں۔ پھر کب کریں گے مجھ سے بات؟ وہ لڑکی آج سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھیں وقت کب ملتا ہے، اس نے ٹالا۔ ٹھیک ہے، پھر میں رات میں کال کروں گی۔ ناؤ انجوائے وتھ یور فیملی، ٹیک کیئر، سی یو۔ وہ کال بند کر گئی تھی۔ ولید گہرا سانس لیے پلٹا تو چونکا۔ انا کمرے میں نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ کس پل کمرے سے نکلی تھی۔ اپنے ارد گرد سے باخبر رہنے والے ولید کو پتہ بھی نہیں، وہ ایک دم جھنجھلایا۔ کال ڈراپ ہونے کے بعد مصطفیٰ کا نمبر اب پھر سامنے تھا۔ وہ کال آنے سے پہلے انا کو لکھوانے والا تھا۔ کم از کم نمبر تو لکھ لیتی۔ وہ موبائل بستر پر ڈالتے پھر آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مصطفیٰ کو شاہزیب صاحب نے بلوایا تھا۔ وہ ان کے پاس آیا تو فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھے۔ آپ شیوار سے بات کروائیں، میں خود اس سے بات کرتا ہوں، وہ شاید تبندہ بوا سے کہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ حویلی بات کر رہے تھے۔ یقیناً چیئرمین صاحب ان سے بات کر چکے تھے۔ مصطفیٰ نے کرسی پر بیٹھ کر میگزین اٹھا لیا۔ یہ بزنس میگزین تھا۔ وہ ورک گردانی کرنے لگا، مگر ساری توجہ پاپا کی ہی طرف تھی۔ وعلیکم السلام، طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ دوسری طرف شیوار لائن پر تھی۔ بات یہ ہے بیٹا کہ پچھلے دنوں اور اس سے پہلے آپ کی کالج سے بہت ساری چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ لاسٹ منتھ اور اس ماہ کی کل ملا کر اچھی خاصی چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ آج آپ کے کالج سے کال آئی تھی، آپ کی پروگریس رپورٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر اٹینڈنس شیٹ کی کارکردگی اسی طرح رہی تو یقیناً آپ کی اسٹڈی بھی متاثر ہوگی، سارا ایئر تباہ ہو سکتا ہے۔ مجھے تو سن کر خاصی ٹینشن ہونے لگی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ خاصی ذہین بچی ہو، تعلیمی کارکردگی بھی ہمیشہ سے بہت اچھی رہی۔ میری بہت خواہش تھی کہ میری اپنی اولاد میں سے کوئی میڈیکل میں جائے، مگر کسی کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں تھی۔ اگر تھی تو انٹرسٹ نہیں تھا۔ آپ میڈیکل میں آئے تو مجھے روحانی خوشی ہوئی تھی، مگر آج کالج سے کمپلین سن کر دکھ ہوا کہ اچھی خاصی بچی ضائع ہو رہی ہے۔ انہوں نے کچھ توقف کیا اور پھر مسکرائے۔ بہت چھٹیاں کر لی، اب مزید چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ واپس آئیں اور کلاسز اٹینڈ کریں، جتنا حرج ہوا ہے وہ کور کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے آپ کا یہ سال ضائع ہو، بابا نے کہا تو دوسری طرف شیوار الٹ گئی۔ مگر انکل، ابھی میں واپس نہیں آنا چاہتی، ادھر رکنا چاہتی ہوں۔ وہ چاہنے کے باوجود نہ کہہ سکی کہ میں تعلیم چھوڑ رہی ہوں۔ ساری عمر ہی کام تو کرنا ہے، ابھی اپنی اسٹڈی کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ مگر ابھی واپس آنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا، میں وہاں ایک دم ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤں گی۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب وہ ہچکچائی تو وہ مسکرا دیے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ رہے تھے۔ وہ شاید نکاح کے بعد مصطفیٰ کی وجہ سے یہاں آنے سے پہلو تہی کر رہی تھی۔ بیٹا یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، پھر مصطفیٰ کون سا آپ کے لیے انجان ہے جو پرابلم فیس ہو؟ بہرحال ابھی صرف نکاح ہوئے، رخصتی تو تب ہی ہوگی جب آپ کا میڈیکل کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ مصطفیٰ نے میگزین ہٹا کر باپ کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے، میں بہت ٹینشن میں ہوں انکل، میں وہاں آ کر پہلے کی طرح نہیں پڑھ پاؤں گی۔ اس نے ایک اور بہانہ بنایا۔ ایاز تھانے میں ہے، اول تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ باہر نہیں آئے، اگر ضمانت ہو بھی گئی تو بھی آپ ہماری ذمہ داری ہیں، بالکل ٹینشن فری رہیں۔ وہ سمجھے تھے کہ وہ ایاز کی بات کر رہی ہے۔ انہوں نے ریلیکس انداز میں کہا، رہ گئی پہلے کی طرح نہ پڑھ پانے کی بات، تو بیٹا ہم ٹیوٹر کا بندوبست کر لیں گے، آپ بس کلاسز اٹینڈ کر لیں، اٹینڈنس مکمل کروائیں اور محنت کریں، میڈیکل کلیئر کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے پاس اس کے تمام بہانوں کا ایک سے ایک سلوشن موجود تھا۔ دوسری طرف شیوار نے لب بھینچ لیے تو اس طرف مصطفیٰ نے اپنی مسکراہٹ منہ کے آگے میگزین کر لیا۔ وہ تصور میں شیوار کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کے کالج وعدہ کیا ہے کہ آپ کل سے کلاسز اٹینڈ کریں گی، تو پھر آپ آج واپس آ رہی ہیں نا؟ میں یہاں کسی لڑکے کو آپ کو لینے بھیجنا ہوں، آپ تیاری رکھیں، صبح فجر کے قریب آپ نکلیں گی تو کالج ٹائم پر یہاں موجود ہوں گی۔ انہوں نے مزید پروگرام بتایا تو وہ روحان سی ہو گئی۔ مگر انکل جی، میں کالج میں لڑکیوں کو کیسے فیس کروں گی؟ کیا آپ نے پہلے کسی سے ذکر کیا تھا کہ یہ نکاح ہو رہا ہے؟ نہیں تو کوئی بات نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، کسی دوسرے سے کیوں ڈسکس کریں؟ ابھی 8 بجے ہیں، یہاں سے کسی لڑکے کو بھیج رہا ہوں، 12-1 بجے وہ حویلی پہنچ جائے گا، صبح فجر کے قریب دوبارہ نکلیں تو 8 بجے ادھر ہوں گے، پھر آپ کالج چلی جائیے گا۔ انہوں نے اب کے دو ٹوک انداز میں کہا اور پھر چند ایک اور ہدایات کے بعد کال بند کر دی تھی۔
آپ نے بلوایا تھا؟ کال بند کر کے وہ کچھ سوچ رہے تھے، مصطفیٰ نے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہاں بلوایا تو ہے، ایسا کرو تم اس وقت حویلی چلے جاؤ، شیوار کی اچھی خاصی چھٹیاں ہو رہی ہیں کالج سے، وہاں سے فون آیا تھا، اس کی 2 ماہ میں خراب پروگریس کی نشاندہی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر یہی کارکردگی رہی تو اس کا سال ضائع ہو سکتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل سے کلاسز اٹینڈ کرے گی، شیوار کو میں نے فون کر دیا ہے، وہ تیار رہے گی، تم اب چلے جاؤ، فجر کے قریب واپسی کے لیے نکل آنا، وقت تک پہنچ جاؤ گے تم دونوں، تم آفس چلے جانا تو شیوار کالج۔ انہوں نے پرسکون انداز میں تمام پروگرام بتایا۔ اس وقت آج تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، آپ عباس بھائی یا سجاد میں سے کسی کو بھیج دیں۔ اس نے انکار کیا تو بابا نے اسے گھورا۔ اس کا نکاح عباس یا سجاد سے نہیں، تم سے کیا ہے ہم نے، اور تمہاری مرضی سے ہوا ہے یہ سب، وہ عباس یا سجاد کی ذمہ داری نہیں کہ وہ جائیں، تمہاری ذمہ داری ہے، تم جاؤ گے، انہوں نے غصے سے کہا۔ میں آج سارا دن بہت بزی رہا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ وہ فی الحال شیوار کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، سو بہانہ بنایا تو بابا نے سنجیدگی سے دیکھا۔ تھکن تو کسی اور وقت بھی اتر سکتی ہے، مگر وہ ہماری بہو ہے، وہ پہلے ہی کی باتوں کو لے کر عدم تحفظ کا شکار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود اسے لینے جاؤ، ویسے بھی اب شیوار کی ذمہ داری تم پر ہے۔ مگر یہ ذمہ داری تو تب قبول کروں جب رخصتی جیسا پروگرام طے پا چکا ہو، ابھی تو میں نکاح ہوا ہے، وہ میری اوور آل ذمہ داری کیسے بن گئی؟ وہ بابا سے کبھی بحث نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت وہ شیوار کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، سو انکار کر گیا تو بابا نے بہت سنجیدگی اور برہمی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر تم اس نکاح سے نالاں ہو تو ادھر شیوار، کہیں تم نے شیوار سے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ بابا کا مشکوک تشویشی انداز تھا۔ اور کیا تشخیصی رپورٹ تھی؟ مصطفیٰ کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے، نیکی بدنام گناہ لازم، محترم کے رویوں کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ پڑی۔ پاپا بینا بعض اوقات حد کر جاتے تھے، وہ کلسا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں اس نکاح کے لیے سے قطعی نالا نہیں۔ ہاں دوسری طرف کیا صورتحال ہے مجھے علم نہیں، میں تو محض تھکن کی وجہ سے انکار کر رہا تھا، اب آپ اصرار کر رہے ہیں تو چلا جاتا ہوں، مگر آپ وہاں خود اطلاع کر دیجیے گا، پھر یہ نہ ہو کہ وہاں جاؤں تو صاف انکار ہو جائے۔ مصطفیٰ نے بابا کے سوال پر خاصا خفا ہو کر کہا تو وہ مسکرائے۔ میں نے کہہ دیا وہاں، تم جاؤ تیاری کر لو، ابھی نکلو، 12 بجے پہنچ جاؤ گے، 1-2 گھنٹے ریسٹ کرنا پھر واپس آ جانا۔ جی اچھا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بس یہی کہنا تھا، اب تم جاؤ، تیار ہو لو، انہوں نے کہا تو وہ گہری سانس بھرتا باہر نکل گیا۔ انا وہ لاؤنج کے قریب سے گزری تو ماما نے پکارا، جی ماما ادھر آؤ۔ وہ ان کے پاس آ بیٹھی، روشنی بھی پاس ہی تھی۔ ماما کئی طرح کے کپڑے پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی، مرد اس وقت سبھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ماما اور روشنی شادی کے سلسلے میں ڈھیروں سامان بکھیرے جائزہ لے رہی تھی۔ آپ نے تو ادھر دکان ہی کھول رکھی ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ تمہیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں، شادی کے دن ہے، 100 کام ہے گھر میں کرنے کو، میرا تو سارا دن بوتیک میں گزر جاتا ہے، پیچھے روشنی ہی سارا کچھ دیکھتی ہے، کچن کے کام بھی، کھانا پکانا بھی اور باقی مصروفیات بھی۔ ماما نے اس کے ہنسنے پر برا مان کر کہا تو اس نے روشنی کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ دن اب روشنی کے آرام کے ہیں، تم اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آج کل کچن دیکھو۔ خیر مہمان ہم نے کچھ خاص بلائے نہیں، 2 دن فنکشن ہوگا تو میرج ہال میں ہی سب نے پہنچنا ہوگا، گھر میں مہمانوں کو سنبھالنے کی ٹینشن تو نہیں ہوگی، مگر کچھ نہ کچھ تو ہنگامہ ہوگا ہی نا۔ روشانے کو فارغ کرو اور تم خود ساری ذمہ داریاں دیکھو، گھر کے کام سغرا دیکھ لیتی ہے، آج کل اس کی ماں اور بہن کو بلوا رہی ہوں، چند دن وہ بھی ہوں گی، تم خود اب سب جانب دھیان دو۔ میں نے بوتیک کی لڑکیوں کو کہہ دیا ہے کہ ان دنوں وہ خود دیکھ لیں، مگر روزانہ 2-3 گھنٹے چکر تو ضرور لگے گا نا میرا، ماما نے کہا تو اس نے میں سر ہلا دیا۔ تم بہت ڈل اور آدم بیزار ہوتی جا رہی ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی انٹرسٹ شو ہی نہیں کر رہی۔ خیر سے تمہارے اکلوتے بھائی کی شادی ہے، تم تو 100 ارمان نکالنے کے دعوے کرتی رہی ہو، اب موقع آیا تو بالکل ایک طرف موڈ بنائے پھرتی رہتی ہو، آخر وجہ کیا ہے، ہوا کیا ہے تمہیں؟ ماما کو آج موقع ملا تو اس کی گوشمالی کرنے کا، اس نے بیچارگی سے روشانے کو دیکھا، وہ مسکرا دی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ تم ڈھولک منگوانے کا کہہ رہی تھی، پھر زہرا سے کہہ کر کیوں منگوائی نہیں؟ اس کی کلاس لینے کے بعد ماما نے ایک اور نکتہ اٹھایا تھا، کیا فائدہ منگوانے کا، یہاں کون سا مہمانوں اور ساتھ نبھانے والوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جب خود تنہا ہی سب کرنا ہے تو پھر فائدہ؟ اس کا انداز ایک دم بڑا بیزار ہوا تو ماما نے بغور دیکھا۔ ہم کون سا جنگل میں آباد ہیں، خیر سے اچھی خاصی سلام دعا ہے، اتنی آنٹیز ہیں تمہاری، ان کے گھروں میں کال کرو، آس پڑوس کو بلواؤ، رونق کی لگانی ہے نا، ماما نے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ کیا فائدہ پرائی خوشیوں سے دل کو آباد کرنے کا، شیوار کا محض نکاح تھا مگر وہاں ان لوگوں کے سبھی رشتے دار موجود تھے، نہ ڈھولک بجی نہ گیت گائے، مگر وہاں سب نے مل باندھ کر جو رونق لگائی اس کو بھول ہی نہیں سکتی میں۔ سب لڑکیاں ایک سے ایک بڑھ کر تھیں،
بالکل روایتی سا ماحول تھا، زنانہ مردانہ الگ الگ، اور گھر کی بڑی خواتین نے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی، اور سب نے بھی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اتنی رونق لگائی کہ حد نہیں۔ پوچھ لیں روشنی سے کتنا انجوائے کیا تھا ہم نے۔ ماما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انا دن بدن عجیب سی کنوتیت پسند ہوتی جا رہی تھی، اور یہ کمپلیکسیز، بھلا دوسروں سے اپنی خوشیوں کا موازنہ کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کون سا چھپ چھپا کر سب کریں؟ اب تمہاری توقع کے مطابق رشتہ داروں کی ایک لمبی لائن اکٹھی کرنے سے تو رہی۔ زغرا کو کہہ دوں گی وہ ڈھولک لا دے گی، آس پڑوس میں پیغام بھی دے آئے گی، رونق ہی لگانا ہے لگا لینا۔ ماما نے کہا تو وہ چپ رہی۔ احسن کے کمرے کا فرنیچر کل آ جائے گا، مختلف پرپز کو کہا ہے، وہی لوگ آ کر سیٹنگ کر جائیں گے۔ جس طرح کا بھی سجانا ہے تم روشنی کے ساتھ مل کر ڈیسائیڈ کر لو، احسن سے بھی مشورہ لے لو، 1-2 دن میں یہ کام مکمل ہو جائے، باقی باہر بازار کی تیاری تو مکمل ہے نا؟ انہوں نے اسے کہتے کہتے روشانی سے بھی پوچھا۔ جی ہر چیز ریڈی ہے، اب چکر لگانے کی ضرورت تو نہیں؟ ہاں مرد حضرات نے کوئی اسپیشل قسم کی شاپنگ کرنی ہے تو ان کا مسئلہ ہے، ہمارا سارا کام مکمل ہے، بس چیزوں کو ایک مکمل لسٹ بنانی اور ارینجمنٹ کا کام۔ روشانی نے تفصیل بتائی۔ چلو اب کل سے میں کچھ ٹائم گھر پر ہی ہوا کروں گی، پھر ورکرز بھی ہوں گے، 1-2 دن میں ہو جائے گا سب، باقی سب فنکشن کے دنوں کا ہی کام ہوگا۔ جی روشانی نے تائید کی۔ مہندی وغیرہ کا کیا فائنل کیا آپ لوگوں نے؟ انا نے پوچھا۔ یہ تم اپنے ماموں اور پاپا سے پوچھ لینا، وہ اجازت دیں گے تو کر لیں گے، شادی سے 1 دن پہلے محض رسم ہی تو کرنا ہے، گھر کے لان میں ارینج کروا لیں گے یا پھر جیسا تم کہو۔ ماما نے اس پر چھوڑا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ فنکشن بھی ہوٹل میں ہی ہو، گھر میں کروانے والی ٹینشن ختم کریں۔ انا نے مشورہ دیا تو ماما نے سر ہلا دیا۔ اپنے پاپا سے ڈسکس کر لو، میں بھی اس حق میں ہوں کہ اس طرح ایک بہت بڑی ذمہ داری سے ریلیکسیشن مل جائے گی، کھانا پینا ارینجمنٹ ہر چیز ہوٹل کی ہوگی پھر تو۔ انا نے سر ہلا دیا۔ تم نے کچھ لینا دینا تو نہیں نا؟ اب کسی بھی قسم کی کوئی شاپنگ کرنی ہے تو ابھی بتا دو، پھر عین وقت پر کسی نے بھی بازار کا چکر نہیں لگانا۔ ماما نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، پہلے ہی میرے پاس ہر چیز بڑی وافر مقدار میں موجود ہے، اس نے کہا تو ماما مختلف شاپنگ بیگز اور سامان سمیٹ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ شیوار دلہن بن کر خاصی خوبصورت لگ رہی تھی، روشانی نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ شیوار سے دوبارہ بات ہوئی؟ اب کیا رد عمل ہے اس کا؟ روشنی نے پوچھا تو اس نے اسے دیکھا۔ نہیں میری واپس آ کر بات ہی نہیں ہوئی، اس کا نمبر ہنوز بند ہے، اور کم عقلی دیکھو میں نے بھی کسی اور کا نمبر نہیں لیا، نہ وہ کالج آ رہی ہے، پتہ نہیں واپس بھی لوٹی ہے یا ابھی تک حویلی میں ہی ہے۔ میں اس کی طرف سے خاصی فکرمند ہو رہی ہوں، اس سارے واقعے کو لے کر اس کی اسٹڈی خاصی متاثر ہو رہی ہے، اوپر سے مسلسل لیو پر ہے۔ وہ شیوار کو لے کر واقعی خاصی پریشان تھی۔ اس کے شہر والے گھر کا بھی نمبر نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہاں، اس نے بیچارگی سے کہا۔ مصطفیٰ بھائی سے رابطہ کر لو، روشانی نے سلوشن بتایا تو اسے شام کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بس ہنکار بھرا۔ ان کا نمبر تو ولید بھائی کے پاس ہوگا، ان سے نمبر لے لو۔ وہ جواباً چپ رہی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کل کالج سے واپسی پر شیوار کے ہاں چکر لگا لوں، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے شیوار جان بوجھ کر کالج نہیں آ رہی، وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لوں گی۔ پتہ نہیں نمبر کیوں بند کر دیا ہے، عائشہ نے بتایا تھا کہ موبائل ٹوٹ گیا تھا، نیا خرید کر دیا ہے تو آن کرتی نا۔ ویسے کتنی عجیب سی سچویشن تھی نا، گئے ہم مصطفیٰ بھائی کے نکاح میں تھے اور آگے شیوار سے ملاقات ہو گئی، پتہ نہیں گزشتہ حالات میں شیوار کے ساتھ اچھا ہوا یا برا، مگر مصطفیٰ بھائی کے ساتھ نکاح ہو جانا اس کی ذات ایک دم مضبوط پناہ میں آ گئی ہے۔ مصطفیٰ بھائی اپنے سے متعلق تمام رشتوں کے بارے میں بے حد ٹچی ہیں، بہت کیئر کرتے ہیں، میں نے ان کو اس قدر قریب سے اتنا زیادہ جان سمجھ اور پرکھ لیا ہے کہ وہ جس لڑکی کی طرف بھی نگاہ کریں گے وہ لڑکی خود کو معتبر محسوس کرے گی۔ بے شک مصطفیٰ بھائی میں بلا کی خوبیاں ہیں، شیوار بہت خوش قسمت ہے کہ اسے مصطفیٰ بھائی جیسا انسان ملا، وہ اب کبھی اس کو ایاز جیسے لوگوں کے سامنے ڈی گریڈ ہونے نہیں دیں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ روشانی کا انداز بہت زیادہ پر یقین تھا۔ اور تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ روشانی چونکی۔ ولید بھائی؟ اس نے پوچھا۔ انا نے سر ہلا دیا۔ ولید میرے بھائی ہیں اور اپنے بھائی کو تو سبھی کو اچھے لگتے ہیں، جیسے تمہیں اپنا بھائی احسن، روشانی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس دن جب ہم حویلی میں تھے، واپس آنے سے پہلے ولید کے نمبر پر ایک کال آئی تھی، کیتی نام کی کوئی لڑکی تھی۔ یہ کون ہے؟ انا تصویر کا معاملہ گول کر کے سرسری سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیتی؟ روشانی مسکرا دی، اس کا انداز بڑا محظوظ کن تھا۔ تمہیں علم تو ہوگا کہ ولید بھائی وہاں جاب کرتے تھے اور پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی تھی۔ انا نے سر ہلا دیا، اس کے علم میں یہ بات تھی۔ کیتی وہاں جاب کے دوران ہی
ان کی کولیگ تھی، بہت ہی پیاری اور خوبصورت لڑکی ہے یہ، ہمارے گھر اکثر آنا جانا تھا، کچھ ماڈرن تھی، بابا کو پسند نہیں تھی۔ ولی بھائی اور مصطفیٰ دونوں سے اس کی خاصی دوستی ہو گئی تھی، بہت بے تکلف لڑکی تھی، ولید بھائی کو بہت لائک کرتی تھی، اگر کہوں کہ ولی بھائی کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار رہتی تھی تو غلط نہیں تھا، روشانے بتا رہی تھی۔ اور انا کی نگاہوں میں وہ تصویر آ ٹھہری جس میں ولید اس لڑکی کو کوئی چیز پہنا رہا تھا۔ ولید بھی اسے پسند کرتا تھا کیا؟ اس نے پوچھا۔ ولی بھائی کی بہت دوستی تھی کیتھی سے، کرسچن تھی مگر بابا کو پسند نہیں تھی، خاصی بے تکلف اور ماڈ بھی، اور جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو بہت روئی تھی، ولید بھائی کو روکنے کے لیے اس نے اپنی کلائی تک کاٹ لی تھی، وہ تو خیر ہوئی کہ وہ بچ گئی، بعد میں اپنی اس حرکت پر ولید بھائی سے بہت شرمندہ بھی تھی، ولید بھائی اس پر اتنے خفا ہوئے تھے کہ حد نہیں، اس کی فیملی کو اس کی خودکشی کے اقدام کی وجہ نہیں معلوم تھی، ورنہ یقین جانو ہم پر تو کیس بن جانا تھا، بابا تو پہلے ہی آ چکے تھے، اور جب انہیں کیتھی کی اس حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً ہمیں پاکستان پہنچنے کو کہا۔ کیتھی آخری لمحے تک بڑی کوشش کرتی رہی کہ ہمیں روک لے، مگر بابا کے احکام بہت سخت تھے اور ہمیں واپس بہرحال آنا ہی تھا۔ روشانی نے تفصیلاً بتایا تو انا کو لگا کہ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ وجہ تھی ولید سے احمد جو تمہیں میں نظر ہی نہیں آتی، تم اپنے جذبے پہلے ہی کہیں گروی رکھے ہوئے تھے، اور میں کتنی پاگل تھی، اب بھی ایک آس لگائے بیٹھی تھی، تمہارے ذرا سے التفات سے پگھل جاتی تھی اور ایک ذرا سی نگاہ تم پر ڈال کر بے بس ہونے لگتی تھی، یوں کہ مجھے خود پر ذرا سا کنٹرول تک نہیں رہتا تھا، میں سب کچھ بھول کر پھر سے تمہاری طرف مبذول ہو جاتی کہ کسی نہ کسی دن تمہیں میرے وجود میرے جذبات کا احساس ہوگا ہی نہ، اور میں کیسی احمق کم فہم تھی کہ ہر بار ایک نئی امید لے کر تمہارے پاس آ کھڑی ہوتی تھی۔ انا کو لگا وہ روشانے کے منہ سے کیتھی کا ذکر سن کر ایک دم ٹوٹ کر بکھر گئی، مگر وہ روشانے کے سامنے خود کو بمشکل سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلتی ہوں، نیند آ رہی ہے، اس نے کہا تو روشانی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی اور پھر کمرے میں بند ہو کر دروازہ لاک کر کے جب وہ بستر پر گری تو اسے لگا کہ اس کا ضبط ایک دم چھلک پڑا ہو، اور پھر وہ خود کو بکھرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ مصطفیٰ 9 بجے گھر سے نکلا، گھر والی گاڑی میں تھا، گاؤں کا 3.5 گھنٹے کا سفر اس نے بڑی ریش انداز میں سفر 2.5 گھنٹے میں طے کیا، اور وہ جو حویلی پہنچا تو ساری حویلی گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، چوکیدار گیٹ پر تالا ڈالے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اس نے ہارن دیا تو وہ باہر نکلا، مصطفیٰ کو دیکھ کر اس نے گیٹ کھولا، وہ گاڑی اندر لے آیا تھا۔ اندر سب سو گئے ہیں کیا؟ اس نے چوکیدار سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ اسے وہیں چھوڑ کر اندر آ گیا۔ تابندہ بوا کو اس نے فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع کی تھی مگر انتظار کرنے سے منع کر دیا تھا، اندر سبھی کمروں کی روشنیاں بند تھیں سوائے بابا صاحب کے کمرے کے، گاؤں میں سر شام ہی رات اتر آتی تھی اور اس وقت 11:30 بج رہے تھے، گویا آدھی رات ہو گئی، جبکہ شہر میں اس وقت رات شروع ہوتی تھی۔ وہ بابا صاحب کے کمرے کی طرف آ کر دستک دی۔ آ جاؤ، بابا صاحب نے کہا تو وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تابینہ نے تمہارے آنے کا بتایا تھا، آؤ ادھر آ جاؤ میرے پاس ہی۔ صوفے پر بخشو سویا ہوا تھا، بابا صاحب نے کہا تو وہ ان کے بستر پر ہی بیٹھ گیا، انہوں نے اس کے سر اور کندھوں پر ہاتھ پھیرا۔ شاہزیب نے فون کیا تھا کہ وہ کسی لڑکے کو بھیج رہے ہیں شہوار کو لینے، تابندہ انتظار ہی کر رہی تھی، کچھ دیر قبل اپنے کمرے میں گئی ہے، بتاؤ کیا کھاؤ پیو گے؟ انہوں نے پوچھا۔ کھانا کھا کر آیا ہوں، اس وقت چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ میں سیدھا ادھر ہی آیا ہوں، آپ کے کمرے کی لائٹ روشن تھی تو اندر آ گیا، مصطفیٰ نے کہا۔ ہاں اندر سبھی سو گئے ہوں گے، ایسا کرو تم منہ ہاتھ دھو لو، میں بخشو کو کہتا ہوں وہ چائے بنا لیتا ہے، بابا صاحب نے کہا تو وہ سر ہلاتا ان کے کمرے کے واش روم میں چلا گیا۔ بابا صاحب نے بخشو کو اٹھا کر چائے بنانے کا کہا، مصطفیٰ منہ ہاتھ دھو کر آیا تو بابا صاحب منتظر تھے، وہ ان کے پاس ہی بستر پر دوبارہ آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد بخشو چائے بنا لایا تھا، بخشو ٹرے رکھ کر باہر نکل گیا، مصطفیٰ نے اور بابا صاحب نے مل کر چائے پی۔ شہر سے جو لڑکے تمہارے دوست آئے تھے ان میں ایک لڑکا تھا ولید، کب سے ہے تمہاری دوستی اس سے؟ بابا صاحب نے اچانک باتوں کے دوران پوچھا۔ میں جب امریکہ گیا تھا تو جن لڑکوں کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کیا تھا ان کے ساتھ والا گھر ولید اور اس کی فیملی کا تھا، جتنا عرصہ میں باہر رہا ہوں انہی لوگوں کے ساتھ ہی ملتا جلتا رہا، یوں کہہ لیں کہ ان کی فیملی کا ہی ایک حصہ بن کر رہا ہوں، مجھے کبھی ان لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اکیلے پن کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اچھا تو وہ لوگ باہر ہی رہے ہیں، کب سے وہ امریکہ میں آباد تھے؟ میرا خیال ہے وہ لوگ کئی سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں، ولید وغیرہ بھی واپس لوٹے ہیں، ولید کے والد اور ان کی بہن 2 ہی بہن بھائی تھے، ساری زندگی دونوں خاندان ایک ساتھ ہی رہے، اب ان کا ارادہ اپنے بچوں کی شادیاں بھی آپس میں ہی کرنے کا ہے۔ ولید کی پھوپھی کی فیملی کچھ سال پہلے واپس لوٹی تھی، یہاں آ کر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اب وہ کچھ حد تک اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔
ولید کے باپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ اور اس کے والد حیات ہیں کیا؟ ضیاء احمد: جی ہاں، وہ ابھی حیات ہیں، بس بیمار رہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے سبب۔ اور والدہ کا نام؟ مجھے نہیں علم، کبھی پوچھا ہی نہیں، مصطفیٰ نے کہا تو بابا صاحب نے بڑی مایوسانہ نگاہ ڈالی تھی۔ کوئی خاص بات تھی بابا صاحب؟ بابا صاحب کا اس قدر دلچسپی سے یہ سب پوچھنا اسے حیرت سے دو چار کر رہا تھا۔ اس نے کہا تو وہ چونکے پھر فوراً سنبھلے۔ نہیں، بس یوں ہی لگا کہ اس بچے کو کہیں دیکھا ہے۔ خیر تم آرام کرو، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، میں بخشو کو کہتا ہوں وہ کمرہ کھول دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ صاحب کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ بخشو نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ دروازہ بند کر کے قمیض کے بٹن کھولتے ایک پل کو دل چاہا کہ وہ شہریار کے روم میں جائے، مگر اس کی آخری ملاقات کے تیور یاد آئے تو وہ سر چھٹکتا بیگ سے اپنا ساتھ لایا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ کپڑے چینج کر کے موبائل پر صبح اٹھنے کی ٹائمنگ سیٹ کر کے وہ لیٹ گیا تھا۔ وہ ساری رات نہیں سو پائی تھی۔ شاہزیب صاحب کی کال کے بعد وہ ایک دم سخت طیش میں آ گئی تھی۔ وہ اپنا غصہ کسی پر نہیں نکال سکتی تھی۔ تبیندہ بھی اس سے اس دن کی گفتگو کے بعد بات نہیں کر رہی تھی۔ شیوار کے اندر ان کی بات نہ کرنے سے شدید پشیمانی کا احساس جاگا تھا۔ اس نے چند بار ان سے مخاطب ہونے کی کوشش بھی کی تھی، مگر انہوں نے ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیا۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ بے شک یہ فیصلہ وہ انتہائی جذبات میں آ کر کر رہی تھی، مگر اپنے اس فیصلے سے وہ خود بھی سخت اذیت میں تھی۔ ایسے میں شاہزیب صاحب کا حکم اسے اور جھنجھلاہٹ سے دو چار کر گیا۔ انہوں نے کہا تھا وہ کسی لڑکے کو بھیجیں گے۔ کس کو بھیج رہے تھے؟ انہوں نے نام نہیں لیا تھا اور نہ اسے جاننے کی جستجو تھی۔ مصطفیٰ کا تو اسے کنفرم تھا کہ جس طرح کا اس کا رویہ رہا تو وہ اب کبھی پلٹ کر بھی اس کو لینے نہیں آئے گا۔ اب رہ جاتے تھے عباس بھائی یا سجاد، نہ جانے کون آیا تھا۔ جس وقت خوان بجا تھا اور گیٹ کھلا تھا وہ جاگ رہی تھی۔ جی چاہا کہ کمرے سے باہر نکل کر تو دیکھے کہ کون آیا ہے، مگر پھر خیال آیا کہ امی بھی آنے والے کو خوش آمدید کہنے باہر آئیں گی۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھے گی کہ وہ جانے پر راضی ہے، جبکہ وہ راضی نہیں تھی۔ شاہزیب صاحب کی بات وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ ان کے سامنے اس نے اتنے بہانے بنائے تھے، مگر انہوں نے تمام اعتراضات کو رد کر دیا تھا۔ مجبوراً اسے ماننا پڑا اور گاڑی کی آواز سننے کے بعد وہ مسلسل بس یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ واپس جا کر وہ مصطفیٰ شاہزیب کا سامنا بھلا کیسے کرے گی۔ اس کے اندر عجیب سا طوفان برپا تھا، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ فجر کا وقت ہوا تو قریبی مسجد کی اذان گونجنے لگی اور حویلی کے اندر چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ اب بستر پر پڑے رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر بیگ نکال کر آنسو بہاتے پیکنگ کی تھی۔ وہ کون سا شہر سے بہت سا مال اسباب لے کر آئی تھی۔ پیکنگ مکمل کی اور وضو کر کے اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ ابھی دعا مانگ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو تاج یعنی ملازمہ کھڑی تھی۔ بوا جی کہہ رہی ہیں کہ آ کے ناشتہ کر لیں، پھر شہر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ انہیں کہہ دو مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ اور کون لینے آیا ہے؟ غصے سے انکار کر کے پوچھا۔ تاج نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا کسی کو بھی، مجھے تو بوا جی نے اٹھا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس کے جواب سے اس کے اندر آگ سی لگی۔ تمہیں بھیجنا یاد تھا، خود نہیں آ سکتی تھی کیا؟ تاج نے حیرت سے دیکھا تو شیوار کو اپنے رویے کا احساس ہوا۔ یہ بیگ لے کر گاڑی میں رکھو، میں ابھی آتی ہوں۔ بیگ بستر سے اٹھا کر اسے تھمایا۔ اور ناشتہ؟ تاج نے پوچھا۔ کہا نہ نہیں کرنا مجھے۔ اس کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ تاج کو دم دبا کر بھاگی اور وہ غصے سے بستر پر آ بیٹھی اور 10 منٹ بعد باہر نکلی تو تاج اسی کو بلانے پھر سے آ رہی تھی۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلد آئیں، انہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ ہونٹ کچلتے سر چھٹکتے لاؤنج میں آئی تو بابا صاحب اور تابندہ بوا موجود تھے۔ بابا صاحب شاید اسے ہی اللہ حافظ کہنے کو کمرے سے باہر آئے تھے۔ تیسرا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر، خصوصاً تابندہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوفی چھا گئی۔ اللہ حافظ۔ اس نے بابا صاحب کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتی رہو۔ اس نے ماں کو دیکھا تو تابندہ بوا نے خود ہی آگے بڑھ کر ساتھ لگا لیا۔ ان کا انداز بہت زیادہ شفقت بھرا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ وہ بغیر ایک لفظ بھی کہے ماں سے علیحدہ ہوتے باہر نکل آئی۔ تابندہ بوا نے اس کی خوبکی پر بڑی نامعلوم نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ خفا ہو کر جا رہی تھی تو بھی دل کو تکلیف ہو رہی تھی، اور نہیں جا رہی تھی تو بھی۔ تاج اس کے ہمراہ تھی۔ باہر اندھیرا تھا مگر صحن کی روشنی عام تھی۔ باہر انکل کی گاڑی کھڑی تھی۔ تاج نے اس کے لیے اگلا دروازہ کھولا تو وہ بیٹھ گئی۔ مجھے بلوا کر بٹھا دیا ادھر، ڈرائیور صاحب تو موجود نہیں۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ خالی پا کر تلخی سے سوچا اور کھڑکی سے باہر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ 2 منٹ بعد مصطفیٰ دروازہ کھول کر بیٹھا تو وہ پلٹی۔ آپ؟ مصطفیٰ کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر وہ گویا جم سی گئی تھی۔ انکل کی گاڑی دیکھ کر بھی وہ اندازہ نہیں لگا سکی تھی کہ اسے لینے یہ شخص بھی آ سکتا تھا۔ السلام علیکم۔
مصطفیٰ نے مسکرا کر کہتے گاڑی کو حرکت دی تو وہ اپنی جگہ پہ حص و حرکت بیٹھی رہ گئی۔ چوکیدار پہلے ہی گیٹ کھولے کھڑا تھا۔ مصطفیٰ نے زن سے گاڑی باہر نکالی تھی اور شہوار ایک دم حیرت سے باہر نکلی۔ آپ کیوں آئے؟ مجھے نہیں جانا واپس، روکے گاڑی۔ گاڑی باہر نکلی تو اسے ایک دم ہوش آیا۔ انتہائی غصے سے کہا تو مصطفیٰ نے بہت سکون سے اسے دیکھا تھا۔ گاڑی کی ملگجی روشنی میں شہوار کا خوبصورت سحر تراز سراپا بہت دل فریب لگا۔ ایک پل کو دل بڑے خوشگوار انداز میں دھڑکا تھا، آنکھوں میں خوشنما سا تاثر ابھرا۔ مجھے تو بابا جان نے بھیجا تھا، تم نے اگر واپس نہیں جانا تو فون پر ان سے بات کر لو، میں تمہیں ادھر ہی اتار دیتا ہوں۔ مصطفیٰ نے بڑے سکون سے کہتے ہوئے شہوار کے اندر گویا آگ ہی تو بھڑکا دی تھی۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ ایک دم جلنے لگا۔ زیادہ جتانے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی رات انکل نے کال کر کے آنے کو کہا، مجھے نہیں علم تھا وہ لینے کے لیے آپ کو بھیج دیں گے، ورنہ میں کبھی نہ آتی۔ شہوار نے بہت غصے سے کہا تو مصطفیٰ نے بغور دیکھا۔ وہ پہلے ہی سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، اوپر سے مصطفیٰ کے ساتھ جانے کے احساس سے سخت قسم کے غصے کے جذبات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ دوآتشا بنا ہوا تھا۔ اوہ! مصطفیٰ کو اس کی کیفیت پر ہنسی آ گئی، جسے بمشکل دانتوں تلے ہونٹ دبا کر روکا۔ اب تو آ گئی ہیں، غلطی کر ہی چکی ہیں۔ ویسے بائی دا وے آپ محترمہ میرے علاوہ اور کس کا تصور کر کے اس گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی؟ شٹ اپ! مصطفیٰ ہلکا سا مسکرا دیا، جبکہ وہ غصے سے پھٹ پڑی وہ ہنس دیا۔ پچھلے دنوں سے اس کے رویے کی وجہ سے وہ ایسے ہی جل رہا تھا، اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی جلا کر قدرے سکون حاصل ہوا۔ مجھے انکل سے ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے بھیج دے، وہ ضد کر رہا تھا۔ اس نے خفکی سے دیکھا اور پھر باہر اندھیرے کو گھورتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے شدید قسم کے اشتعال پر قابو پانے لگی۔ ہمارے بابا بہت روشن خیال ہیں، انہیں پتا تھا کہ ایک بگڑی ہوئی ضدی اور خودسر بہو کو قابو کرنے کے لیے ان کا بیٹا ہی موزوں رہے گا، پھر وہ کسی اور کو بھیجنے کا رسک کیوں کر لیتے؟ اس نے اسے جلا کر راکھ کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور وہ واقعی جل کر راکھ ہو گئی۔ آپ ابھی گاڑی روکیں، مجھے نہیں آپ کے ساتھ واپس جانا۔ مصطفیٰ کی بات نے اسے ایک دم آؤٹ کر دیا۔ شہوار نے بے انتہا غصے سے کہا تو وہ مسکرایا۔ سوری میم، اب تو یہ گاڑی اپنی منزل پر ہی جا کر رکے گی۔ آپ انتہائی بدتمیز اور گھٹیا انسان ہیں۔ وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی، ایک دم بھڑک کر کہا، گھٹیا کا مطلب سمجھتی ہو؟ آپ کی بات مصطفیٰ نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جس قسم کے رویے کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ گھٹیا ترین درجے کی اعلیٰ ترین مثال ہی تو ہے۔ شہوار غصے اور جذباتیت کا شکار ہوتے بالکل فراموش کر بیٹھی کہ وہ کتنی سخت الفاظ استعمال کر رہی ہے اور کیوں اور کس کے سامنے۔ اس کے الفاظ پر ایک دم گاڑی رکی تھی، اس قدر جھٹکے دار بریک لگا تھا کہ ساری گاڑی ہل کر رہ گئی۔ شہوار نے جلدی سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ارد گرد اندھیرا تھا، ابھی گاؤں کا ہی علاقہ تھا، سڑک کے دونوں طرف فصلیں تھی، جس سے ماحول اور بھی تاریک لگ رہا تھا۔ جانتی ہو اگر اس وقت میں گھٹیا ترین درجے کی اعلیٰ ترین کارروائی پر عملی طور پر عمل درآمد کرنے پر اتر آیا تو اس کی آخری حد کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کا انداز انتہائی سرد تھا۔ میں نے اب انسانوں سے بھلائی کی توقع ہی چھوڑ دی ہے۔ کیا کر لیں گے آپ میرے ساتھ؟ میرا گلا گھونٹ دیں گے یا پھر میری زبان بندی کے لیے اپنے کسی تفتیشی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیں گے؟ مصطفیٰ کے رد عمل پر اس نے اس سے زیادہ تلخی سے کہا، یوں جیسے وہ تمام سوزیاں فراموش کیے ہوئے تھی، جیسے وہ اس وقت ہر قسم کے نتائج سے بے خبر اپنے اندر کی جھنجھلاہٹ کو باہر نکال رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بڑے تعصب سے اسے دیکھا۔ نہیں، یہ تو گھٹیا پن کی اول ترین حد ہوتی ہے۔ مصطفیٰ ذرا سا مسکرایا اور پھر شہوار کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ جو اس سے ہر قسم کے رویے کی توقع کر سکتی تھی مگر مصطفیٰ کوئی ایسی حرکت بھی کرے گا اس کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں نہیں تھا۔ سٹپٹا کر رہ گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ آخری حد جانتی ہو کیا ہوتی ہے؟ تم اچھی خاصی خوبصورت بھی ہو، میرے ساتھ تنہا بھی، اور ارد گرد خاصا اندھیرا بھی ہے۔ کیا خیال ہے گھٹیا پن کا مظاہرہ کر لوں پھر؟ مصطفیٰ کی اس کے بازو پر گرفت بے حد سخت تھی اور اوپر سے اس کے الفاظ۔ ایک پل کو تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی اور پھر جب عقل نے کام کیا تو وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھا۔ مصطفیٰ کے تیور انتہائی حد تک سرد و جامد تھے، وہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی۔ چھوڑے مجھے، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ نظریں چرا کر اس نے اپنا بازو چھڑانا چاہا، آواز خوف سے کام کر رہ گئی۔ مصطفیٰ دھیرے سے مسکرایا، اس وقت اس کا لرزنا دل کو بڑا بھایا تھا۔ بڑی خوش فہمیاں ہیں، میرے پاس تو باقاعدہ پرمٹ ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو بغور دیکھا، مہندی اگرچہ مدھم پڑ گئی تھی مگر رنگ برقرار تھا، ملگجی سی روشنی میں ہاتھ خاصی خوبصورت لگ رہے تھے۔ شٹ اپ! غصے سے کہتے اس نے مصطفیٰ کی گرد سے اپنا بازو نکالنا چاہا تو مصطفیٰ نے مزاحمت کرتا اس کا دوسرا بازو بھی تھام لیا۔ تم میری شرعی منکوحہ ہو، نکاح نامے پر سائن تم نے اپنی مرضی سے کیے تھے، کوئی گن پوائنٹ لے کر کھڑا نہیں تھا۔ اب تم میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو گی تو حیرت ہوگی مجھے۔
تم انکار کر سکتی تھی، اب جب کہ وقت گزر چکا ہے تو تم مجھے یوں ذلیل کر کے سمجھتی ہو کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی ہو۔ یہ تو میرے ماں باپ کی تربیت ہے جو مجھے کسی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنے سے روک دیتی ہے، ورنہ کوئی مجھے ان لفظوں میں ذلیل کرے میں ایسا کرنے والے کا منہ توڑ دیتا ہوں۔ مصطفیٰ نے نہایت کرختگی سے کہا تو شیوار کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ ٹھہرے۔ مصطفیٰ کی گرفت میں بلا کی سختی تھی، یوں جیسے نرم بازو کچلا جا رہا ہو۔ اس کے بازو پر ایک دم درد کی شدید ٹیسیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر ناکام رہی۔ جس طرح مجھے نکاح نامے پر سائن کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، ایسے نکاح کے بعد میں ایسے ہی نتائج سامنے آتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی گھٹیا حرکت کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں آپ لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے والی بے بس و مجبور لڑکی ضرور ہوں مگر کمزور نہیں، اور میں نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ میرے پاس ذلیل ہونے کے لیے آئیں۔ سب سے دور حویلی میں رہ رہی تھی تو رہنے دیتے پہ جان چھڑواتے اپنی، ہر نفع و نقصان میرا اپنا تھا، آپ کو کیا اس سے؟ مصطفیٰ کے الفاظ پر اس نے تکلیف میں ہونے کے باوجود جوابی کارروائی کی تھی۔ انتہائی غصے اور تلخی سے کہا تھا۔ مصطفیٰ اسے چند ثانیے تک گھورتا رہا۔ بعض لوگ ذہنی یا پیدائشی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں اور بعض بعد میں ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری ذہنی حالت کا جائزہ لینے کے بعد افسوس ہو رہا ہے شیوار بی بی، عزت کی زندگی ایک بہت بڑا قدرت کا انعام ہوتا ہے۔ تم ایک چار دیواری میں عزت کی زندگی گزار رہی ہو تب بھی رو رہی ہو۔ کبھی ان لوگوں اور لڑکیوں کو دیکھنا جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں، عزت پانے کے لیے چار دیواری نہیں۔ یہ رشتے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، کتنی کم فہم ہو تم۔ تمہارے ارد گرد تمہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہاتھ ہیں اور تم پھر بھی نانا ہو اس بات کا، تم ماتم کاری ہو جو قدرت کا کھیل تھا جس میں تمہارا یا تابندہ بوا کا کوئی دوش ہی نہیں تھا۔ مصطفیٰ نے اسے اس حد تک ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے سر اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا سننا، میرا بازو چھوڑ دیں۔ مصطفیٰ کی مضبوط گرفت کی وجہ سے اس کے بازو میں اب شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مارے درد کے آنسو آ ٹھہرے جنہیں بہنے سے وہ بمشکل روک رہی تھی۔ کہو، سنو گی نہیں تو پھر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مصطفیٰ کا انداز ہنوز سنجیدہ تھا، یوں جیسے وہ کوئی حتمی فیصلہ کیے بغیر چھوڑنے والا نہ ہو۔ میرے بازو میں درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں، مصطفیٰ کے جواب میں اس نے کہا تو مصطفیٰ نے دیکھا درد کے آثار اس کے چہرے پر تھے، آنکھوں میں مارے تکلیف کے ڈھیر سارے آنسو جمع تھے۔ اس نے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا، وہ اپنے بازو کے سلاتی ذرا سے پیچھے ہوئی، آنکھوں میں ٹھہرے آنسو بہ نکلے۔ اس نے پلٹ کر دروازے کا ہینڈل گھمایا، یہاں اب وہ ایک منٹ بھی اس کے ساتھ نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ مصطفیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً اس کی طرف جھک کر دروازے کا لاک دبا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا۔ دروازہ کھولے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، وہ آنسو بہاتے بولی۔ آنسو اپنی بے بسی پر بڑی شدت سے بہہ نکلے تھے اور وہ اس کے سامنے آنسو بہانے پر مجبور تھی۔ شیوار، بچوں جیسی حرکتیں مت کرو، مصطفیٰ نے ضد ہو کر کہتے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے بڑے ریش انداز میں گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اب ایک بار پھر اس نے ڈیش بورڈ تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ مجھے نہیں جانا واپس، روکیں، آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی میں۔ وہ سب غصے میں تھی، آنسو صاف کرتے وہ ہنوز ضدی لہجے میں گویا تھی۔ مصطفیٰ نے بہت ضبط سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکا سا سرد پن تھا۔ جو تعلق تم نے محض مجبوری میں باندھا تھا وہ اب مجبوراً ہی صحیح نبھانا تو پڑے گا۔ تمہیں تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا مگر مجھے اپنے بڑوں کی عزت کی بہت پرواہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کبھی میری طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھے جو مجھے اپنے بڑوں کے سامنے شرمسار کر دے۔ آپ محترمہ کو بھی یہ نصیحت ہے کہ رونے پیٹنے کے بجائے صبر و شکر سے سب قبول کر لیں۔ یہ جو چند پل پہلے میں نے جو بھی کیا یہ محض آپ کے الفاظ کا رد عمل تھا شیوار بی بی۔ امید ہے باقی کا سفر آپ کوئی بچکانہ حرکت کیے بغیر طے کریں گی اور مجھے بھی کرنے دیں گی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر ہوں، مجھ پر دوہری ذمہ داری ہے، آپ کی اور اپنی جان کی تحفظ کی۔ یہ سب صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ مجھے پرسکون انداز میں ڈرائیونگ کرنے کا موقع دیں گی، ورنہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض معاملوں میں میں بلا کا جنونی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی باتوں پر ایک دم غصے میں آ کر کسی ٹرک کے ساتھ گاڑی دے ماروں۔ مصطفیٰ نے ایک دم انتہائی سرد اور بے لچک لہجے میں کہا تو شیوار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ وہ واقعی ایسا ہی کرے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ کسی ٹرک سے دے مارے، کم از کم اس ذلت بھری احسانوں کے بوجھ سے لدی اس زندگی سے تو نجات مل جائے گی۔ شیوار نے کہہ کر چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا، بازو میں ابھی بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بازو سے ہلانا شروع کر دیا۔ مگر افسوس، میرا ابھی بھری جوانی میں تمہیں بیوہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مصطفیٰ نے کہا تو وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ جی چاہا کہ ایک دم چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دے، مگر نہ جانے کیسا خوف تھا کہ اس نے کسی تیکھے جواب کے لیے تیار زبان کو دانتوں تلے دبا کر خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا لیے تھے۔
ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 40 صفحہ نمبر 369 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 41 پہ سماعت فرمائیں۔